الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے چاچے محمد ایوب خان دے ڈیرے تھے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اساں سارے احباب نو مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے الحمدللہ۔ اج دا ماحول بڑا افسردہ ہے
کہ چاچے انہاں دا جوان سال بیٹا امداد اللہ خان اج ساڈی اس محفل دے اندر موجود نہیں. جس ویلے بھی ساڈی اس ڈیرے تے جلسے تو علاوہ بھی حاضری ہوئے ہا ساڈا بھائی امداد ساڈی خدمت دا حق ادا کر دیندا ہے. لیکن صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ کریم نے 22 سپارے دے اندر جنتیاں دی ایک دعا بیان فرمائیے کہ جس ویلے جنتی جنت دے اندر پہلا قدم رکھسن تا جنتیاں دی زبان تے اے دعا آمنیے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. اللہ تیرا شکر ہے سارے دنیا دے غم تے دکھ اج جنتی چاہ کے ختم تھے. دنیا تا ہے دار الحسن غم تے دکھاں دا جہان. کوئی انسان بھی اے دعویٰ نہیں کر سکدا دنیا چ کہ میری زندگی ہر قسم دی پریشانی تو پاک ہے. دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. انسان تو علاوہ باقی کوئی مخلوق سکھی ہوئے تا ہوئے انسان اے دعویٰ نہیں کر سکدا کہ میری زندگی جی دکھ نہیں آیا. جرا انسان دنیا تو ٹر ونجے پچھلے انسانہ کو لو سوائے دعا دے ہور کوئی سرمایہ ہی نہیں ہوندا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ فوت ہومن والے بندے دی مثال ایویں ہے جویں کوئی پانی چ بڈھا پیا ہوئے. پانی دے اندر بڈھن والے نو آپ نے فرمایا انتظارہ ہوندیاں کہ کاش اس مصیبت تے تکلیف چوں مینوں کوئی کڈھیا. حضور سائیں فرمایا ہے فوت تھی والے نو اس تو زیادہ شدت نال انتظارہ ہوندیاں کاش میرے واسطے کوئی مغفرت دی دعا کریا. ساڈے کول بھائی امداد واسطے سوائے بخشش دی دعا دے اور کوئی سرمایہ ہی نہیں. اللہ کریم فوت تھی والے بندے دے یکدم درجے بلند کر چھوڑے دے. حدیث پاک بھی چاہے آپ نے فرمایا کہ وہ سوال کریں دے اللہ میرے درجے کیوں بلند تھی گئے. رب العالمین فرمے دے کہ دنیا دے اندر تیرے واسطے فلانے بندے نے بخشش دی دعا کی تھی ہے میں اللہ ان دی دعا تیرے حق کی قبول کر کے غلطیاں معاف کر کے تیرے درجے بلند کر چھوڑیں. دوسری گل جو کچھ میں بیان کرنا ہے تساں احباب نے سننا ہے. باقی سارے بڑے بزرگ جلیل القدر علماء کرام خطباء عظام جو کچھ قرآن و سنت دے موتی بیان فرما گئے میں شروع دے اندر اے دعا کر لگا کہ اللہ سارے انہاں بزرگاں دا اور میں گناہگار دا اے بیان کرنا تساں دوستاں دا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے اس دا ثواب بھائی امداد دی روح نو پہنچا کے اللہ اور زیادہ ان دے درجے بلند فرما چھوڑے. اج دی اس ماحول دی نسبت نال جرا میں سبق شروع کرن لگا او اے کہ اللہ کریم نے جہنم تو بچن والے تے جنت دا وارث بنن والے خوش نصیباں دیاں 5 نشانیاں بیان کیتیاں. او ہن 5 نشانیاں کیریاں او سورت آل عمران دے حوالے نال انداز کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. آیت نمبر 17 سورت دنا آل عمران 3 پارہ.
اللہ کریم نے جنتیاں دی 5 نشانیاں وچوں پہلی نشانی بیان فرمائی اس مقام تے الصابرین۔ کوئی حادثہ بن گیا ہے، مصیبت دے تکلیف آ گئی ہے، دکھ آ گئی ہے بندے دی زندگی وچ، کوئی فوتگی تھی گئی ہے، دنیا تو بندہ ٹر گیا نے، اللہ کریم جنتی کے کرن والے ہن فرمایا دکھ مصیبت دے پریشانی دے تکلیف وچ الصابرین، صبر تو کم گھنن والے۔ اور مثال سناواں قرآن پاک دے نال نال حدیث شریف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے مکہ شریف دے اندر 4 بیٹیاں تھا کیتیاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دفعہ بیوہ تھی ہوئی آئی ہے، تریجا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی ہے۔ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 تے 2 بیٹے بھی اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں دیتے۔ بڑے بیٹے دا نام حضرت قاسم، دوجے بیٹے دا نام حضرت عبداللہ، اس حضرت عبداللہ نو طاہر تے طیب دا لقب میں ملا ہوئے ہے۔ بیٹے نوے معصومن فوت تھی گئے، 4 بیٹیاں باقی رہیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نکاح میں چاہیے، حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نکاح میں چاہیے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نکاح میں چاہیے تے تریجا پتر اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینہ شریف دے اندر عطا کیتے ہیں۔ حضرت ماریا قبطیہ وچوں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام تے پتر دا نام ابراہیم رکھا ہے۔ 7 سال جس ویلے پتر ابراہیم دی عمر تھئیے اس سے بھی موت دا ٹائم آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نو چاہیا ہوئے ہے، ساروں قطار آپ دے ہنجو ڈھان دے پین معصوم پتر دے چہرے تے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے عرض کی تھی، حضرت تساروں دے پے ہو، اتنے حوصلے والے، اتنے صبر والے، اتنے تحمل والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن میرا تریجا پتر فوت تھی دا بھی ہے، اکھیاں جو زارو قطار ہنجو جاری ہن، دل دے اندر بڑا دکھ ہے، بڑا صدمہ ہے، بڑا غم ہے، لیکن تریجے پتر دی وفات دے ٹائم وی زبان نال گل او کرے سان جس نال اللہ راضی تھی ونجے۔ ایویں روندے روندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتر نو ویکھ کے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتر ابراہیم میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو تیری جدائی دا بڑا صدمہ ہے تے ہنجوہ دو اشارہ کر کے فرمایا نے انہا رحمتن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتا اللہ دی رحمت ان میں دے ہنجو جرے، اللہ دی رحمت ہنجو دی شکل دے اندر اکھیاں بھی چون نکل کے بچے دے چہرے دے روسارہ دے ڈھاندی پئیے ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، فوت تھی منال، ابا فوت تھی گئے، اماں دنیا تو ٹر گئی ہے، پتر فوت تھی گئے، پھرا دنیا تو چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال مسئلہ سمجھ آیا، موت دا غم نہیں ہوندا، اصل جدائی دا غم ہوندا ہے۔ موت تا برحق ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ کریم نے
دنیا تے آمن دی ترتیب بنائیے. یہ جملہ قابل ہو رہے دوستو. چاچا ایوب ہونا سارے سامنے موجود ہیں. بھائی امداد چلا گئے. اللہ دنیا تے آمن دی ترتیب رکھیے. پہلے ڈاڈا دنیا میں چاسی پد والد دنیا تے آسی پد پتر آسی پوترا آسی پڑ پوترا آسی. کوئی پوترا ڈاڈے تو پہلے دنیا جو نہیں آ سکدا, کوئی پتر والد تو پہلے دنیا جو نہیں آ سکدا, پڑ پوترا پر ڈاڈے تو پہلے دنیا جو نہیں آ سکدا. اللہ دنیا تے آمن دی ترتیب رکھیے, دنیا تو ٹرن دی ترتیب نہیں بڑھائی. ضعیف العمر والدین دے کدھیاں تے اساں جوان پترہ دے جنازے ویکھے. آمن دی ترتیب ہے, ٹرن دی ترتیب نہیں. تے غم موت دا نہیں, غم جدائی دے. سال ہاں سال لوگ بار ملکاں دے اندر گدار چھڑے دن, پچھلے رشتے دارن امیدوں دیئے کدائیں تا زندگی دے اندر ملاقات تھی ویسی جینا نو جینے مل پونے ہونے. لیکن موت نال جیریاں جدائیاں واقع تھی دیاں, جدائیاں قیامتوں نہیں ختم نہیں تھی منیاں. اے سارے جماعتی ساتھیں وڈی ہی کمزوری خان صاحب. وہ اے فوتگی تھی گئی ہے, ابا رومن لگے, فوتگی تھی گئی ہے, بھائی رومن لگے, ابا ٹر گیا پتر رومن لگے. سارے ساتھی آدھن روو نہیں نا, جرا فوتگی تے رومنا چاہدے دل کھول کے رومن دیو, بار بار رومن دیو, روزانہ رومن دیو, ہر ویلے رومن دیو. ہنجو وہاں شریعت یہ منع نہیں. اگر آنسو وہاں شریعت یہ منع دا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں آنسو نہ وہاں میں نا. اگر کہیں دی جدائی تے آنسو وہاں منع دا تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیا اکھیاں رو رو کے سفید کریں نہ تھی گئیاں ہوں میں نا. یہ میرے سامنے 13واں پارا تے سورت دنائے سورت یوسف فرمایا وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. آیت نمبر 84 سورت یوسف دے 13واں پارا. 7 سال عمر ہے حضرت یوسف علیہ السلام معصوم دی جس ویلے ابے تو جدا تھی گئے. تے 40 سال بعد دوجا پتر بنیامین بھی جدا تھی گیا ہے. جس ویلے پترہ نے آکے خبر سنائی ابا جی حضرت بنیامین چوری دے کیس دے اندر پکڑا گیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نو جس ویلے دوجے پتر بنیامین دی جدائی دا صدمہ آیا ہے تا زبانی چوکے رے لمن نکلے نے وَتَوَلَّانْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفًا عَلَى يُوسُفَ. منہ پرے جا گیتا نے تے درد بھری آواز نکلی نے, ہائے افسوس پتہ نہیں میرے یوسف دے گے پئی گزر دیو سی. ایک تحفہ سنہنو دوست. علماء کرام نے لکھے اس مقام تے کہ جیرے ویلے مصیبت دے پریشانی آوے ایماندار بندے دی زبانی جو لفظ نکلیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں حوالہ ہی کھلے نا تے تحفہ یہ ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دیاں امتاں گدریاں اللہ کریم نے پچھلیاں امتاں وچوں کہ امت نو اِنَّا لِلَّهِ والا تحفہ نہیں دیتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ والا تحفہ صرف آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو نصیب ہویا ہے. ہن حوالہ سنو تے میں گل پوری کراں. اے میرے سامنے دوجا پارا تے سورت دانائے سورت البقرہ. اللہ کریم فرمینن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
آیت نمبر 155 156 اللہ کریم فرمائن میں اللہ پانچ طریقہ نال تو امتحان کرے سا ایماندارو ہاں بندہ ہوئے موحد تے وقت امتحان نہ آوے ہن سرا ایک اور گل یاد آئی درمیانی جو سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی اپنی گھر والے نو آکھن لگے میں تیرے دے بڑا راضیاں بڑا خوشاں تیں بڑی میری خدمت کی دیئے بڑی عجیب گل انہیں ان مسئلہ جو مسئلے نکل دن ساڑیاں ماما بھیڑا کو ون کی حدیث سنامنی جری ہون سنا دو حدیثہ سنے نا ایک پہلے سناما بات اس صحابی علی سنے نا یہ امانت ہے توارے تک سارے دوستان تک مدینہ شریف دے اندر صحابیات نے میٹنگ کی تھی مسلمان بیبیاں مسلمان مائیاں جمع تھیاں تے آپس دے اندر میٹنگ کی تھی نے کہ جرے سانے مردن اے جماعت نال مسجد نبوی شریف دے اندر نمازاں پڑھ دن سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو جمعے دی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھ دن تے مسجد نبوی شریف دی نماز ایک نماز بندہ پڑھے 5000 نمازاں دا ثواب ہے تے دوسری روایت چے ایک نماز پڑھے 50000 نمازاں دا ثواب ہے جماعت نال پڑھے 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب ہے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جے امام ہومن انہاں دے پچھو بندہ پڑھے عقیدہ دے ایمان ساڈا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا امام نہ اللہ بنایا نہ قیامت تونی بڑا بڑے مرد نمازاں پڑھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں آپ دے پیچھوں ان کے جمعے دی نماز پڑھ دن تے نمبر 3 سارے مرد حضرات یہ ہن زنانیاں میٹنگ پیاں کرے نیاں مدینہ شریف وچ سارے مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جہاد دے سفر جوینن یہ حوالہ بھی سن گھنے یہ میرے سامنے 11واں پارا تے سورت دا نائے سورت توبہ اتھا قرآن پاک دا انداز سنے بڑا عجیب حوالہ رب العالمین فرمینن کہ جرولے مجاہدین نکل دن جہاد ویچ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے تے آیت نمبر 120 ذالک بینہم لا یصیبہم ظما ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح اللہ کریم فرمینے نا مجاہدین جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال نکل دن جہاد دے سفر وچ کوئی تکلیف پہنچے تامی نیکی لکھی نینے پیاس لگے نیکی لکھی نینے بھوک لگے نیکی لکھی نینے قدم زمین تے رکھے نیکی لکھی نینے دشمنہ دو ہتھیار کھسن نیکی لکھی نینے مجاہدین ہر قدم تے ہر ویلے نیکیاں مل دیاں پئیاں تے مسلمان بیبیاں کھڑ لگیاں اساں دا محروم رہ گیاں وقت سادے مسلمان مرد جنازے دے اندر ون شریک تھینن تدفین دونی نال رانن اے مسئلہ ہی سن گھنو احد پہاڑ دی لمبائی تے چوڑائی 6 میل تو ہی زیادہ ہے تکڑے تھی بے مسئلے تھے 6 میل لمبا چوڑا اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا مسلمان موحد کہ مومن مسلمان دے جنازے دے اندر رلونجے اللہ جنازہ پڑھن والے نو ہی قرات دا ثواب عطا کریں دے تے جیرا مسلمان کہ مسلمان موحد دے دفن تونی نال راوے اللہ اس نو 2 قرات دا ثواب عطا کریں دے صحابہ کرام مردگینی حضرات جنازہ پڑھو تا ہی قرات دا ثواب دفن تونی نال راو تا 2 قرات دا ثواب قرات کے رشے ہوں دیئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
ہیک کی رات دا ثواب اللہ نے احد پہاڑ تو ہی وڈا بنایا ہے۔ مسلمان بیبیاں پریشان میٹنگ بیاں کریں دیں مدینہ شریف وچ، اور میں ذرا خلاصہ ایک کے جملے سناواں لگا۔ مرداں نے جماعت نال نمازاں حضور دے پیچھے پڑھیاں، مرداں نے جمعے دی نماز حضور سونے دے پیچھے پڑھی، جنازہ ونج پڑھا، دفن تھوڑی نال رہے، جہاد دے سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گئے، حج عمرہ ہے، اے ساریاں نیکیاں تا مرد گھن گئے، اساں بیبیاں دے حصے گیری شے آئیے، اساں تا گھر دے کم کار کرنے ہوئے، خامت دی خدمت کرنی ہوئی، گھر دا نظام سوال تھا بہت بڑا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کون کرے؟ حدیث پاک بھی جایا ہے، ایک بی بی دا نام ہے بیمی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نو ساریاں زنانیاں کھڑ لگیاں، تو ساڈی نمائندہ بن دے حضور نال گل کر۔ ٹھیک ہے جی، میں نہیں ہوں۔ حدیث شریف وچ آیا ہے، بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب دے خدمت حاضر تھی، حضرت میں گل کرنی ہے جی، میں ساری مسلمان عورتاں دی نمائندہ بن کے آئیاں جی، پوچھو کہ پوچھنا ہے، ساریاں بیبیاں گلاں پیاں کریں دیاں، ساری نیکیاں سارا ثواب تا مرد گھن گئے، ساڑے حصے دے اندر کیری نیکی آئیے، اساں تا گھاری چوندیاں ہیں، جنازے تو ہی محروم، تدفین تو ہی محروم، حج تے عمرے تو ہی محروم، جہاد دے سفر تو ہی محروم، با جماعت نماز تے جمعے دی نماز تو ہی محروم، ساڑے حصے دے اندر کیرا ثواب آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، بی بی وانج کے ساری مسلمان زنانیاں نو ڈسا چھوڑے، اپنے گھر دے اندر رہ کے خامتی فرما برداری کرنا، خامتی خدمت کرنا تواڈا کم ہے، تے جیڑیاں نیکیاں مرداں نو اللہ کریم دے دے، او ساریاں نیکیاں تانوں گھر دے اندر مفت دے دیونیاں رب العالمین دا کم ہے۔ کتنی پیاری گل ہے، عورت خامت دی خدمت کرے، گھر دا نظام سنبھالے، مرد جنازہ پڑھے، اس نو ثواب ملنا ہے، بیوی نو گھر بیٹھے اللہ کریم ثواب دیونا ہے، تدفین توڑی نال راوے، اس نو اللہ ثواب دیونا ہے، تا گھر والی نو گھر دے اندر اللہ نے ثواب دیونا ہے۔ جے کر مر جہاد دے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال منجے، جیرا ثواب اس نو ملنا ہے، برابر دا ثواب گھر والی نو اللہ کریم نے عطا کرنا ہے۔ با جماعت نماز پڑھے، جمعے دی نماز ادا کرے، جتنا ثواب مرد نو ملنا ہے اتنا برابر ثواب اللہ کریم نے زنانی نو گھر دے اندر عطا کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد آیا، علم سمندر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں، اے بھی ساری ماما بھیڑا نو سناونا مسئلہ تسا امانت ہے تھوڑے تک۔ مہمان آ گئی ہے گھر وچ، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں، مرد نے خدمت کی دی ہے مہمان دی، تے گھر والی نے روٹی پکائیے، سادہ محاورہ چاہ پکائیس، لسی بنائیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا، میرے امتیو مہمان دی خدمت کرن دا جتنا ثواب اللہ کریم مرد نو عطا کرے دے، جیری زنانی نے روٹی چھوڑی پکائیے، اللہ کریم مرد برابر دی گھر والی نو بھی ثواب نال مالا مال کرے دے۔ او ہن جیری گل میں سنا نہیں، او ہن آئیے، گھر والی آکھن لگی، خامد آکھن لگے گھر والی نو تے بڑی میری خدمت کیتی ہے، میں تیرے راضیاں مانگ کے منگنی، گھر والی آکھن لگی میں نو طلاق دے۔ یہ میں کیا آکھ بیٹھا، یہ میں چنگا سوال کیتے بھائی، میں تیرے راضیاں تے تو مانگ تے تو طلاق منگ دی۔ گھر والی آکھن لگی میں نو طلاق دے، آپ سوال کیتا ہی نہ مانگ تا طلاق دے۔ اسا کہیں میں طلاق نہ دے دا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال مشورہ کرے سا، تو ہی چل تے میں ہی چل دا۔ حدیث پاک بھی جائے دوئے روانہ ہو گئے،
رستے دے اندر ویندے ویندے تھڈا لگے مرد نو ڈٹھے تے لت ٹرٹ پئی اس جس ویلے لت ٹرٹیے ہڈی ٹرٹیے معصور تھیے بیوی آکے واپس چل میرا طلاق والا مطالبہ ختم ہے میں طلاق نہ گھندی خیر ہو جی میں رواج بھائی پٹی شٹیاں بن کے تے اسی حالت جو گھنے واپس صحابی آکھن لگے حقیقت دس جو راز کے ہئی پہلے طلاق منگی آوی ہون طلاق دے مطالبے دو 10 بردار تھی گئی قربان ونیا علم ہویا نہ دین دا اس نہ دین دا علم کھارالی دین دار آکھن لگی اپنے خامد نو بندہ ہووے ایماندار تے اللہ امتحان نہ کرے کیویں تھی سکدے ہے اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیت نمبر 2 سورۃ العنکبوت ویواں پارہ میرے سامنے اللہ فرمایا لوگاں نے کیا سمجھ گھدے اساں ایماندار ہومن دا نعرہ مارے اساں موحد ہیں مومن پکے ہیں تے امتحان ناسی ایمان دا دعویٰ کرن تو بعد میں اللہ امتحان ضرور کرنا ہے گھر والی آکھن لگی ہن طلاق والا مطالبہ میں کیوں چھوڑ دیتا ہے جڈن دی تیری تے میری شادی تھی ہے تیری زندگی دے اندر کوئی غم نہیں آیا کوئی دکھ نہیں آیا کوئی پریشانی نہیں آئی جڈن دی میں تیری بیوی بن گیا کدائی تیری زندگی دے اندر میں تکلیف نہیں ڈٹھی میں نو شک پہ گیا ہے پتہ نہیں تیرا ایمان کامل بھی ہے کہ نہیں تے ہون جس ویلے لت ٹرٹیے امتحان آیا ہے میں سمجھ گئی ہاں امتحان تیرا ایمان کامل ہے ہون زندگی بھر تیری بیوی بن کے راساں قرآن سنت صحابہ دیاں زندگیاں سارے واسطے نمونن سنامنا چاہنا ہوں والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ فرمائے ایمانداروں میں اللہ تو امتحان ضرور کرے سا نمبر 1 دشمنہ دا خوف دے خطرہ آونیے سمجھ کھنے اللہ دا امتحان آگیا ہے تے نمبر 2 رب العالمین فرمینے نا روجہ امتحان ہے اس نے والجو بکھا ونجنے فاقے شروع تھی ونجنے بارشاں بم تھی گئین فصلہ خراب تھی گئین بکھ دی نوبت آ گئی سمجھو میں اللہ کریم دا امتحان نے تے نمبر 3 ونقصب من الاموال کاروباری نقصان تھی گئے سمجھو میں اللہ دا امتحان ہے تے نمبر 4 والانفس پتر فوت تھی من لگین ابا دنیا تو ڈر گیا ہے اما تو اڈی ہتھاں جی جان دے دیتی ہے اولاد رخصت تھی من لگ گئی ہے سمجھ گنو میں اللہ دا امتحان ہے تے نمبر 5 والثمرات باغاں دے میوانوں کیڑے لگ گئن پھل گل گل کے تلے ڈھان دے پین سمجھ گنو میں اللہ دا امتحان ہے اے 5 اگلیاں میریاں دوستاں نے دیکھڑیاں نمبر 1 دشمن دا خوف آگئی اللہ دا امتحان بکھ آگئی اللہ دا امتحان کاروباری نقصان اللہ دا امتحان رشتہ دار فوت تھی من لگ گئے اللہ دا امتحان باغ دے میوے تباہ تھی من لگ گئے اللہ دا امتحان اللہ امتحان تو بات کے کرے سے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یہ امتحان آونجے نا خوف بکھے کاروبار دا نقصان ہے رشتہ دار قریبی فوت تھی من لگین باغ تباہ و برباد تھی من لگین میرے محبوب خوشخبری سنا دیو صبر کرن والا نو اللہ کہرے صبر کرنا لے اکھے الذین اذا صابتہم مصیبہ جس ویلے وے کوئی مصیبت دے تکلیف نہ تے آوے قالو نہ دی زبان وچ جو لفظ نکل دین انا للہ و انا الیہ راجعون اساں وی اللہ دا مال ہے
تے جو کچھ اللہ نے گھن کھتا ہے وہ بھی اللہ دا مال ہے، اے ٹر گیا ہے اساں بھی پچھو آمن والے ہیں۔ وات جرے انا للہ پڑھن چاہ اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک ہم المہتدون۔ مصیبت تکلیف وچ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا لے انا تے رب دی طرفوں شاباش۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مانا کیتے صلوات شاباش، اللہ فرمیندے شاباش 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 صبر کرنا لیو، شاباش شاباش ورحمتن تے اللہ کریم دی رحمت بھی ہے صبر کرنا لاتے، واولائک ہم المہتدون۔ مصیبت دے امتحان دے تکلیف وچ صبر کر کے انا للہ پڑھنا لے، یہ تہین منزل مقصود جنت توڑی پہنچانا لے۔ اور میں پیچھو تے بلدا پیا دوستو، مصیبت دے ویلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اے تحفہ ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا۔ دلیل سنو نا، وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا صَفَا وَلَا يُوسُف۔ حوالہ لکھا ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا بھی ثواب، قرآن پاک دی تلاوت سننا بھی ثواب، تے قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی ثواب۔ دیکھنا ہی ثواب انہیں ہون جس ویلے بنیامین دوجھے پتر دی جدائی دا صدمہ آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دا پہلے پتر دی جدائی اللہ صدمہ تازہ تھی گیا ہے، منہ پرے چاگیتا نے زبانی جو نکلائی نے یا صفا علی یوسف، ہائے ارمان پتہ نہیں میرے پتر یوسف نال کے پہیں ادھر دیو سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں پڑھا، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت دے ٹائم پڑھنا اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے تحفہ ہے۔ اگر پچھلے انبیاء علیہ السلام دی شریعتی مصیبت دے ٹائم انا للہ لا کلمہ ہوئے ہاں تا یعقوب علیہ السلام ایک کلمہ پڑھے نا، لیکن ایک کلمہ انہاں نہیں پڑھا جو ایک خصوصیت آمنہ دلال دی امت دی۔ سبق تے آؤ، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہ لفظ رو رو 40 سال پتر دی جدائی وچ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں بھی سفید ہو گئیاں، نظر بھی چلی گئی، تے فہو غزیم دل دے اندر غم نو لکاون تے دباون والے ہن، او دل والا غم ہنجو بن کے اکھیاں جو نکل داری ہے تے نظر بھی چلی گئی ہے۔ مسئلہ کیڑا سمجھ آیا ہے، جدائی دے اندر رومنا منع نہیں، ہنجو بہاونا شریعت منع نہیں۔ اگر کہندی موت تے جدائی وچ ہنجو بہاونا منع ہوندا، آنسو بہاونا منع ہوندا، حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال نہ رومن ہا، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پتر دی وفات تے نہ رومن ہا۔ ہنجو بہاونا تے رومنا منع نہیں شریعت وچ۔ اگلا جملہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تکلیف دے مصیبت پہنچی ہے، بندہ فوت تھی گیا ہے، رشتہ دار دنیا تو چلے گئے، پتر ابا بھائی دنیا تو چلے گئے، جیرا منہ تے چاٹا مارے، رخسارہ تے تھپڑ مارے، شکل جیوب تے گریبان پھاڑ سٹے، دعا بدعوى جاہلیہ اویں وین کرے جویں دورے جہلیت دے اندر لوگ وین کرے نے ہن، سنانیاں وین کرے دیاں ہن، چیخاں مرے دیاں ہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
غم تے صدمے دے موقع تے اپنے منہ تے چانٹا مارن والا، اپنے گریبان پھاڑن والا تے دور جاہلیت لے وین کرن والا بندہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نالوں دا کوئی تعلق نہیں۔ باقی معتبر حق بڑے بڑے ایتے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینین لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ لوگو بندہ نو ویکھنے نہ رو دے پہن فوت تھی وڑا اللہ تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رو وڑا لے ہو کہ بندے بھی دنیا دے اندر ہمیشہ نہیں رامنا۔ کیوں امی جان؟ دلیل کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا دے اندر کہ ہمیشہ رامنا ہوندہ تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہ ونجنا۔ آپ دنیا تو چلے گئے کوئی مائی دلال ہمیشہ رامن دا دعویٰ نہیں کر سکدا۔ جھوگ فنا دی بھائی اتو لڑ گئے کئی وپاریے، اے جھوگ فنا دی بھائی اتو لڑ گئے کئی وپاریے، کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیپ لٹا گئے ساریے۔ اتا سودا دس بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاریے، یا گل فقیر دی یاد رکھے متا ونیو یار وساریے۔ اللہ نے دنیا تے آمن دی ترتیب رکھی ہے، ٹرن دی ترتیب نہیں رکھی تے ترے شیاں اے جائیں جری اللہ دنیا دے اندر کینوں نہیں دسائیاں۔ موت دا ٹائم بھی اللہ نے نہیں دسایا، موت دی جھا بھی اللہ نے نہیں دسائی تے موت دی وجہ بھی اللہ نے نہیں دسائی۔ پرسوں سارے دوستان کٹھے سے جلسے بڑے سارے مخلص مواحد ساتھی مسجد پڑوسی بڑا سارا پیارے۔ یہ ہون میں کمرے بیٹھا ہوں فون آیا ہے بہرنولی موڑ کل ملک صاحب دے ایکسیڈنٹ تھی ہے فوت تھی گئے، یہ ہون فون آیا ہے۔ پرسوں کٹھے سے پیار محبت دا سلوک میرے پکے مقتدی ہیں مسجد پڑوسی اتنا میں ہوں، اے ہون دی گالے میں کمرے بیٹھا ہوں۔ اللہ ٹھیک ٹھاک صحت مند، اللہ ہائے ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا زمانے وقت دے امیر المومنین ابو جعفر منصور نو خواب آیا ہے تے خواب دے اندر فرشتہ نظر آیا سے۔ ابو جعفر منصور نے پوچھے تو کون ہے؟ فرشتے نے آکھا میں ملک الموت اسرائیل، موت والا فرشتہ۔ ابو جعفر منصور سوال کیتے امیر المومنین اسرائیل دسا میری عمر کتنی راندھیے؟ اسرائیل نے 5 انگلیاں دا اشارہ کیتے تے اگ کھل گئی ہے بادشاہ دی۔ رات دا باقی حصہ تڑپ دے ہوئے گزار دیتا سے، اے جو 5 انگلیاں دا اشارہ کر گیا ہے پتہ نہیں میری زندگی دیاں 5 دیوارہ راندیاں 5 ہفتے راندیں 5 مہینے راندیں یا 5 سال راندیں یا 50 سال راندیں، یہ جو 5 انگلے دا اشارہ ہے۔ رات دا باقی حصہ بے چینی جو گزرے، سویر تھئیے دربار لگے اکھے وانج کے پچھو تعبیر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو بندے پہنچے امام صاحب امیر المومنین نو خواب آئے تے کوئی دربار دا بندہ تعبیر نہیں دسا سکا۔ امیر المومنین بے قرارے خواب دی تعبیر دا کے مطلب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا امیر المومنین نو ونگے جاکھو یہ فرشتہ اسرائیل جرا 5 انگلیاں دا اشارہ کر گیا ہے، یہ 5 دیوارہ بھی نہیں 5 ہفتے بھی نہیں 5 مہینے بھی نہیں 5 سال بھی نہیں، یہ تا غیب دیاں 5 چابیاں دا اشارہ کر گیا ہے کہ غیب دیاں 5 چابیاں صرف اللہ دے کول ہیں، اللہ دو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ۔ وہ کیا مطلب امام صاحب؟ یہ میرے سامنے 7واں پارہ
تے سورت دا نام ہے سورت الانام. فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اے آیت نمبر 59 دے میموری رکھی ہوئی ہے. فرمایا غیب دیاں چابیاں صرف اللہ دے کول ہن. غیب دی چابیاں نو اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. بخاری شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفاتح الغیب خمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. غیب دیاں چامیاں پانچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تفسیر وچ اے آیت قرآن پاک دی تلاوت فرمائیے. سورت دنا سورت لقمان دینگی سواں پارا. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ حوالہ آیت نمبر 34. غیب دیاں پنچامیاں. نمبر 1 قیامت علم اللہ ہی دے کولے. اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. قیامت کڈنا آمنی ہے. تے نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. می کتنا آمنا ہے؟ بارش کتنا آمنی ہے کتنا نہیں آمنی؟ کتنی آمنی ہے کتنی نہیں آمنی؟ بارش کیرے ویلے شروع تھی آمنی ہے کیرے ویلے مکنی ہے؟ کتنے قطرے بارش دے زمین تے ڈھامنے نا؟ بارش دے بارے مکمل علم اللہ تو بغیر کہدے کول نہیں. دوست آکھ دن محکمہ موسمیات علیہ ڈسا نہیں چھوڑے دے بارش سیمنی ہے. اے تا نہیں دسا سکتے کتنی بارش سیمنی ہے کیری کیری زمین تے تھیمنی ہے تے کیری زمین سکی رہ منجنی ہے کیرے ویلے شروع تھیمنی ہے کیرے ویلے رکنی ہے کتنے قطرے زمین تے ڈھامنے. اے ساری معلومات اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں رکھدا. تے نمبر 3 غیب دی چامی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. جتنے بھی مادہ ہن خیال کریں خیال جتنے بھی مادہ الارحام جمع دا سیگا انسانہ وچوں مادہ ہوئے حیوانہ وچوں مادہ ہوئے پرندہ وچوں مادہ ہوئے چرندہ وچوں مادہ ہوئے درندہ وچوں مادہ جانور ہوئے. جتنے بھی مادہ جانور ہن کائنات وچ تے مادہ دے پیڑ وچ جرا بچہ یا بچی ہے اللہ تو بغیر ان دی مکمل تفصیل کوئی بھی نہیں جاندا. دوستہ کو آگ دیں ڈاکٹر دسا نہیں دے دے الٹرا ساؤنڈ نال بچہ ہے یا بچی. دوستو ڈاکٹر دا علم تا اسباب دا محتاج ہے الٹرا ساؤنڈ دا محتاج ہے. یہ کچھ دسے سی جو بچہ ہے یا بچی تے ڈاکٹر تا دسیں دے جس ویلے بچے دا وجود بن گیا ہوئے اس ویلے مشینہ نال چیک کریں دیں اے بچہ ہے کہ بچی ہے. جس ویلے وجود نہیں بنا ڈاکٹر نو کیا پتہ ہے چلو یار یہ کوئی دسے سی جو بچہ ہے یا بچی ہے مشینہ نال دی عمر کتنی ہو سی روزی کتنی مل سی زندگی کتھا گزرے سی خوراک کیری کھامنی ہے کیری نہیں کھامنی اے ساری تفصیل اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. تے چوتھی غیب دی چابی وما تدری نفس ماذا تک سے بغدا. بندے کل کے کرنا ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. انسان سوچے دا کچھے رحمان کریں دا کچھے. تے پنجویں غیب دی چابی وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی بندہ نہیں جاندا موت میری کڈن آمنی ہے کتھا آمنی ہے اللہ جاندا ہے. یہ تا ملک الموت 5 غیب دی چابیاں دا اشارہ کر گیا. امیر المومنین تے پوچھے میری زندگی کتنی راندھی ہے. قیامت دا علم 1 بارش دا علم 2 بچے دے بچی دا علم 3 کال دا علم 4 تے موت دا علم 5. یہ تا غیب دی چابی ہے میں فرشتہ نہ جاندا ہے تا اللہ جان دے جو عمر کتنی راندھی ہے میں نو کیا پتا. اللہ اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتے صحابہ کرام نے محفل چا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنا موت نو یاد کریں دیو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ورد کی دی حضرت چا جرے ویلے میں فجر دی نماز پڑھ گھنا دل دے اندر خیال آمن لگ ویندن پتہ نہیں موت پیشی دی نماز تونی بھی مولت نے دیئے کہ نہیں متا فوت تھی ونیاں پیشی دی نماز نہ پڑھ سکا جزاک اللہ شاباش شاباش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سا فرماؤ کتنا روزانہ موت نو یاد کریں دیو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو بولے جس ویلے پیشی دی نماز تو فارغ تھی ونیاں دل دے اندر وہمہ من لگ ویندن پتنی موت دیگر دی نماز تونی بھی موقع دے دیئے کہ نہیں جزاک اللہ شاباش شاباش سارے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیں آخر دے فرمایا نے ما ذکرتموہا حق کا ذکرہا جی میں موت نو یاد کرن دا حق کئی حق تو سادہ نہیں کیتا حضرت فجر پڑھ کے پیشی دی امید نہیں پیشی پڑھ کے دیگر دی توقع نہیں نا حق ادا نہیں ہویا اللہ دی حبیب تساں بیان فرماؤ جو موت نو یاگن دا حق کی میں ادا ہو سی حضور سونے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم موت نو یاگن دا حق ہے کہ میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جرے ویلے فجر دی نماز پڑھ جرے ویلے میں نماز پڑھ دا پیاؤں تے سجے پاسے سلام پھیرا ہر نمازی سجے پاسے سلام پھیرا دل جو خیال آمن لگ دے پتہ نہیں موت کھبے پاسے سلام پھیرنا موقع دے دیئے کہ نہیں دے دی معاف کرے معاف اساں کتنا یاد کیتا ہے اساں تا دنیا یاد کیتی ہے مال تے پیسہ یاد کیتا ہے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کی تھی ہوئی چٹی ہر ویلے مال جیدہ زمینہ باس بال بچے ایو کچھ خیال ہے اے شے کٹھی کراں فلانی شے میری اے شے میری پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کی تھی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جی میں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے تے موت دا ٹائم آ گیا ہے بندے نے آکھے میرے وڈے بھائی نو سڈو وڈا بھائی آ گیا سے تے موت دے ٹائم خیال کرے سارے دوست موت دے ٹائم فوت تھی مڑانے نو اتنا تسا لگ دے اتنی پیاس لگ دیئے سات سمندر پانی دے پلا دیو سات سمندر مک ونجنے مرن والے دا تسا تے ترے ختم نہیں تھی منی میرے وڈے بھائی نو سڈو مل مل دا کپڑا ہوئے مل مل تے کانٹے دار جھاڑی دے سٹو چاہ سارے کنڈے بھی وڑ ونجن تے زور نال بندہ چھکے لیرہ تھی کہ ہتھ بھی چاندے جس ویلے بندے دی روح فرشتے کڑھے دے پہ ہوندن جسم بندے دا لیرہ تھی دا بھی ہے اتے کھلونا لنو سمجھ نہیں لگ سکتی آپ نے فرمایا کہ اتے کھلونا لے بندانو فوت تھی منا لے بندے دا حال پتہ لگ ونجے ہاں تا فوت تھی منا لے نو بھول ونجن ہاں اپنی پہ ونجنے ہاں اس ٹائم فوت تھی منا لینے آکھے حدیث پاکی چاہیا وڈے بھائی نو سڈو آ گیا ہے فوت تھی منا لینے آکھے بھائی جی میں دنیا تے تیرے واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں ماراں کھا دیاں تکلیفاں اٹھائیاں ہر معاملے دے اندر میں تیرا سجا موڑھا بن کے ریاں موت دا ٹائم روح نکلنا لیے دنیا تو ڈرنا لا کوئی میری امداد کر سکتے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فوت تھی ونا لے جواب دیتے ہیں کچھ کر سکتے میرا بھائی نے جواب دیتے ہیں روح نکلن دی دیر تیرا میرا تعلق ختم
سا ہی نہیں تو تعلق ہی بھی میرا سا مک گئے کوئی تعلق نہ راسیا بھائی ایویں تے نہ کریا میریاں قربانیاں دیکھ محنتاں دیکھ کہ نہ بھائی سا نکلن دی دیر روح پرواز کرن دی دیر تعلق ختم مایوسی گیا فوت تھی من اللہ حضور سونے فرمایا ہے اسا گئے دوجے بھائی نو سنو دوجہ آگیا ہے بھائی تیرے واسطے بھی بڑیاں قربانیاں میڈیاں تو کے کر سکتے ہیں بڑا بھائی تا نہ کر گیا سٹکی نہ روح نکلن دی دیر تعلق ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوجے بھائی جواب دیتے ہیں جیرے ویلے تیری روح نکلی میں تینوں نمامنے کفن پمامنے جنازہ پڑھنے قبر دن اللہ چھوڑنے مٹی پا چھوڑنی ہے تیرا میرا تعلق ختم فوتھی منہ لیا کہ ایمیں تے نہ کرے ہاں منزل تا اگو دی بڑی اوکھی کہ نہ بھائی اس تا سٹکی نہ کی دیوی روح نکلن دی دیر ہے تعلق ختم تھی گیا تے میں قبر تک تا تیرے نالاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا فوت تھی منا لے کہ پریشان تھی کہ میرے تریجے بھائی نو سڈو تریجہ آ گیا ہے تو میرے واسطے ہے بڑا شرمندہ ہونا کیونکہ تریجے نال دا زیادتیاں کیتیاں ہسا تریجے بھرا نال چنگا سلوگ نسی کیتا تریجے بھرا دا دل لکھایا ہسا تریجے بھرا نو پریشان کر کے رکھا ہس چلو دیکھن سڈا دا صحیح متا تریجہ کے آخ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین تریجہ بھائی آگی ہے فوت تھی منہ لے آکھ ہے پہلے دو تنہا کر گئے نہیں پہلے تاں کہ روح نکلن دی دیر تعلق ختم روچی آکھ ہے قبر دونی نالا تو کے کرے سے تریجہ بھائی بول پیے میں دنیا جیتے دے نالا موت تو بعد بھی تے دے نالا قیامت جیتے دے نالا جس ویلے ترکڑی لگنی ہے عمال تو لنواستے تیرے نالاں پول سراتے بھی تیرے نالاں جتھا جتھا مشکل مرحلہ ہویا تیرے نالاں صحابہ کرام حیران تھی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتہ لگنے کے نہیں ہے ترے بھرا کونن اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کونن آپ نے فرمایا جیرے بھائی نے آکے روح نکلن دی دیر تعلق ختم اے بندے دا پیسہ جائیداد تے دنیا تے مالے روح نکلی تے تعلق ختم ایک مسئلہ سن گنو میرے کل 3000 روپیے میں مثال دے دا پیاں جس ویلے موت دا ٹائم میرے تے آگئی ہے سکرات لگ گئے اگلا جہان نظر من لگی ہے شریعت دا مسئلہ سمجھنو سارے دوست 3 مکانہ دا مالکان 3000 روپیہ ہے 3 کنال زمین ہے مثال پہ دینا 3 دی سکرات لگ گئے روح پرواز تھی منہ لیے میں رشتہ دارانو سڈے دوست اب آپ سارے نیڑے آؤ یہ 3 کنالاں مسجد جدے چھڑے 3 مکان مدرسے جدے چھڑے اے 3000 روپیہ غریبانو دے چھڑے شریعت آکھے نہیں جس ویلے موت دا ٹائم تیرے تے آگئی ہے سکرات لگ گئے روح نکلنا لیے ہون تو 3 کنالاں دا مالک نہیں ریا 3 مکانہ دا مالک نہیں ریا 3000 روپے دا مالک نہیں ریا وصیت کرنا چاہنے 3 وچوں ایک حصے دی وصیت کر سکتے ہیں موت دے ٹائم 2 حصہ دا بندہ مالک نہیں ریا مسئلہ شریعت دا سمجھ آیا کہ نہیں آیا ہاتھ کرو موت جس ویلے حاضر تھی گئی ہے تے بندہ فوت تھی مڑا لے اپنے سارے مال تے جائیداد دی وصیت نہیں کر سکتا ہن ساری جائیداد دا مالک نہیں موت دے ٹائم اجن جیندہ پیے سمجھو تا مسئلہ جیندہ پیے اجن سعادہ ویدہ پیے کہ ساری جائیداد تے سارے مال دا تو مالک نہیں وصیت 3 حصے دی کر سکتے ہیں موت دے ٹائم 2 حصے تیری ملکیت جو نکل گئے ایک حصے دی وصیت تیری نافذ تھی منی ہے بس تے جس ویلے روح نکل گئی ہے ہن سارے مال دا مالک نہیں ریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یقول العبد مالی وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ سَلَاسَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بندہ آکھ دے اے مال بھی میں دے اے زمینی میں دیئے اے جدادی میں دیئے دکان میں دیئے اے پلازے دے مارکیٹا میں دیئے آپ نے فرمایا نہیں
بندے دے ترے مال آپڑے ہن حضور سیوں کی میں آپ نے فرمایا ما اکل فافنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جو کچھ زندگی دے اندر کھا گیا ہے ہضم کر گیا ہے اے اپنا مال اس او لابسا فعملہ نمبر 2 جسم تے تن تے کپڑا پا گیا ہے ہنڈا گیا ہے اپنا مال اس او آتا فقتنا تے اپنے ہتھاں نال زندگی وچ اللہ دے نام تے کوئی شے دے گیا ہے اے بندے دا اپنا مال ہے ما سوا ذالک فہو صاحب متارک للناس کھاون پاون تے اللہ دے نام تے لاون اس تو علاوہ جو کچھ چھوڑ کے میں دا بھی ہے زمینہ جائیداد ڈنگر مال پیسہ سونا چاندی اے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے پتنیوں بخشے دی دعا بھی کرے سن کے نہیں سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے کیری شے بندے نال گھن ونجنی ہے جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا 2 گد کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا پتہ نہیں کفنی نصیب تھی دے کہ نہیں ساڑی آکڑی ختم نہیں تھی دی ہائے ہائے نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے بڑے بڑے شاہت دنیا تو چلے گئے صدا رہے نام اللہ کا سورت دنا سورت الفرقان تے 19واں پارا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سورت دنا سورت الفرقان دے میرے سامنے 19واں پارا یہ حوالہ سامنے آیت نمبر 58 دا فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ رکھو اس زندہ ذات دے اتے یعنی زندہ ذات دے موت کا نہیں آمنی او اللہ ہے الا یا ساکن القصر المولا ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت ومنول الخراب کتاب الاسکیاب چب الاتحیہ دے شیرن محلات دے اندر قلعہ دے اندر راون والے نہ سمجھن غریب ٹر گئے تو اساں رہ ونجنے ہے یہ جھونپڑیاں دے اندر راون والے چھپن کی زندگی گزارنا لے مسکین چلے گئے تو محلات دے قلعہ دے اندر راون والا بھی نہیں بچنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھا گی حضرت شیشے دا کمروں میں بند کھڑکی نہیں روشن دان نہیں دروازہ نہیں سوراخ نہیں اس بندے نو روزی کیرے پاسو آسی آخر کھامنا پیمنا سے رزق کیرے رستے تو آمنا اس بندے شیشے دے اندر بند ہے کمرے چ کھڑکی نہیں جو روزی آوے دروازہ نہیں جو روزی آوے روشن دان نہیں جو روزی آوے سوراخ نہیں جو روزی آوے شیشہ بندہ بند کمرہ تے بندہ ویچ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں شیشے دا بند کمرہ موت نو نہیں روک سکدا جیرے رستے جو موت آمنی ہے بندے دے شیشے دے کمرے ویچ اسے رستے دو روزی بھی بندے دی شیشے دے کمرے چلنا پوچھا آمنی ہے ہاں اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وڈا پھرا
جسا خیر نکلن دی دیر تلو ختم اے بندے دا پیسہ جائیداد تے دنیا تے مالے روح نکلی ملکیت ختم تے جیرے بھرانے آکھے میں تینوں نوامنے دھوامنے کفن پوامنے جنازہ پڑھنے قبری دفن کرنے اے بندے دی قوم قبیلہ تے برادریے موت تو بعد نوے سن جنازہ غسل کفن قبری دفن دے تلو ختم تے جیرے بھرانے آکے دنیا جنالا قیامت جنالا پل صراط تے بھی نالا جس ویلے ترکڑی لگنی ہے اس ویلے بھی نالا اے بندے دے نیک عمل ہی نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی امنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آج تک قدر نہیں نا اللہ واللہ تڑیاڑے قیامت دے قدر تھیمنی نیکیاں دی ایک نیکی کتنی قیمتی ہے 19واں پارہ سورت دنا سورت النمل فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ آیت نمبر 17 سورت النمل تے 19واں پارہ میرے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہ دے بادشاہ انسانہ دے بادشاہ پرندہ دے بادشاہ 22 پارہ سورت دنائے سورت سبا اللہ فرمائے دے والی سلیمان الریحا خدوہا شہر مرواؤہا شہر اے آیت نمبر 12 دے میں انگلی رکھی ہوئے زیارت کر گھنو تاکہ ثواب اللہ تا کر چھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا دے بھی بادشاہ ہوا نو حکم دے دیا میرے تخت نو اڑا ایک مہینے دا سفر ہوا ایک نمارج کرا چھوڑیں دی آئی مہینے دا سفر ہوا ایک راتج کرا چھوڑیں دی آئی خدوہا شہر مرواؤہا شہر مہینہ یعنی 24 گھنٹہ میں 2 مہینے دا سفر ہوا کرا چھوڑیں دی آئی حیران نہیں تھی منا دوستو آج انسان اپنی مہارت تے محنت دے کوشش نال تیز رفتار جہاز بنا سکتا ہے تا تیزی نال چلن والی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے سواری کی میں نہیں بنا سکتا تخت اتے تشریف فرما ہو گئے تے کرسی نہیں سمجھنی سٹیج نہیں سمجھنا اتنا بڑا تخت جو 4000 وزیرہ دیاں کرسیاں بھی نال بچھیاں ہوئیں وہی بیٹھے ہوئے تے پرندہ نو حکم دیتا نے پر کھڑاؤ پرندہ نے پر جا کھڑین اتے چھانچا کیتی نے تخت اڑدا ویندے حضرت سلیمان علیہ السلام دا پکو پر کھڑا کے نال نال چھان کیتی ویندے نا قرآن پاک دے الفاظ اللہ تیرے سمجھامن دے انداز سو قربان ونیا سورت دنائے سورت الانبیاء یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوئے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا اللہ نے قصہ بیان کیتا ہے والی سلیمان الریح عاصفتن آیت نمبر 81 اتے جرے بیٹھے ہوئے نا تخت دے اتے ہوا نرم نرم انہوں محسوس تھی دی آئی تے تلو جکھڑوں دا آئی سمجھے قرآن دا حوالہ اتے جرے بیٹھے نا ٹھڈی مٹی ہوا لگ دی پئی ہے انہوں تے تلے جکھڑ آخر سفر جو لمبا کرنا آئی تلے معلوم تھی دے کوئی جکھڑ کھلا ہوئے ہے اندھار کھلا ہوئے تے اتے جرے بیٹھے انہوں پتہ ہی نہیں پیا لگتا جو ہوا ہے بھی صحیح کہ نہیں ٹھڈی مٹھی نرم نرم ہوا چل دی پئی اللہ کر سکتا ہے تخت اتے ہور تلو ہوا ہور واہ میڈا اللہ قرآن چے تخت اڑدا ویندے ہی غریب تے مسکین جٹ بندہ دیہاتی حال پوڑی دے اندر حال پیا چلیندا ہائی اتو جرے ویلے تخت گزرے دیہاتی بندے دے کرنی جواز پئیے تخت دے اڈن دی جیویں جہاز گزرتے دے آواز آندی ہوندی ہے تلو جکھڑا دھار جو ہوندا ہی تخت دے دلے ہوا تے شور تھی ہے دیہاتی بندے ویکھ اللہ سلیمان علیہ السلام دا تخت پرندے پر کھڑا کے نال نال سایہ تے چھان کی دی میں
غریب بندے دی زبان چوں نکلے سبحان اللہ۔ اچھی آواز نال سارے آکھو چاہ متا دہاڑے قیامت دے اللہ بخشے دا ذریعہ بنا چھوڑے کیا کھا؟ پچھلے چھپر والے ساتھی بول پو ہکی اچھی زبان نال کیا کھا؟ ہن حضرت سلیمان علیہ السلام تا نہیں سنا، رب رحمان تا سن لیا۔ کیوں؟ اللہ ہر دی سن دے، ہر ویلے سن دے، ہر جادو سن دے، ہر گل سن دے۔ 29 سپارے دے لوندین سورت دنا سورت الملک دے 29واں پارا فرمایا واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ آیت نمبر 13 سورت الملک دے 29 پارے دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے دے اچھی آواز نال بولو تمی ملنا جاننا تے ایسا گل کرو تمی ملنا نو پتہ ہے، پڑی اچھی تے ایسا گل کی میں نہ جاندہ انہو علیم بذات الصدور، اللہ دا سینہ دے رات بھی جان دے۔ دیہاتی دی زبان یوں نکلے سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا تخت نو روک دیو۔ اللہ کتھا ونجنے ہے؟ رب کائنات فرمائے جتھا غریب بندہ حل بڑی دے اندر حل پیاں چلے دے تخت نو تھا اتار دیو۔ تخت تلے لے آیا ہے، غریب بندہ حیران کھلوتے، مشرق تو گھن کے مغرب تک، شمال تو گھن کے جنوب تک، دلا تو گھن کے ابھار تک، لمے تو گھن کے ابھے تک، ساری دنیا دے بادشاہ والپیغمبر بھی نال۔ دو کمال دوستانو سنے نا، دنیا دا سب تو وڈا کمال ہے جو بادشاہی مل ونجے، باقی سارے مقام تلے ہن، سارے عہدے تلے ہن، تے بادشاہی والا منصب سب تو اونچا مقام ہے دنیا دے لحاظ نال، تے دین دے لحاظ نال اولیاء کرام تلے، صدیقین تلے، شہداء تلے، ازکیاء تلے، اصفیاء تلے، اتقیاء تلے، تے سارے دین دے مقامہ وچوں مقام نبوت سب تو اونچا مقام ہے۔ پیغمبر دا مقابلہ کوئی بھی امت دا نیک بندہ دین دے لحاظ نال نہیں کر سکدا۔ دنیا دی وڈی نعمت بادشاہی تے دین دی وڈی نعمت نبوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہن، بادشاہ بھی ہن، دنیا دا بھی سب تو بڑا عہدہ ہے، دین دا بھی سب تو بڑا عہدہ ہے۔ تخت اتر آیا ہے، جٹ بندہ حیران کھلوتا ہے، حضرت میری حل بڑی چھے۔ رب العالمین فرمایا تلے اترو میرے پیارے پیغمبر، جٹ بندے نال ونجے ملاقات کرو تے میلا دا سنیہ سناؤ۔ حضرت تلے اترے، کیا ہی منظر ہو سی، جٹ بندے نو ونجے ملے کہ اللہ دا سنیہ سن گھن لا تسبیحتم واحدتن خیر مما اوتی آل داود۔ جٹ بندہ میرے تخت اردہ دیکھ کے تیری زبانی جو نکلائی سبحان اللہ۔ اللہ نے دا سن کے دے اللہ فرمائے سبحان اللہ کھسا تخت اتارو دے من کے سنیہ دیو۔ میں سلیمان علیہ السلام دا محل اتنا قیمتی نہیں، میں سلیمان علیہ السلام دا خزانہ اتنا قیمتی نہیں، جتنی اللہ نے میں کو دنیا دیا نعمتاں دیتیاں نا، ساریاں نعمتاں اتنی قیمتیاں نہیں، مما اوتیا، جو کچھ بھی اللہ کریم نے میں کو دنیا دی نعمتاں عطا کی دیاں، میں سلیمان علیہ السلام دا تخت بھی اتنا قیمتی نہیں جتنا تیری زبان دا ایک سبحان اللہ قیمتی ہے۔ اللہ فرمایا یہ دیہاتی بندہ ہی سمجھدار یا کھن لگا حضرت کیوں؟ وجہ کے لیے دلیل تا دے ہونا کہ توڑا محل خزانہ اے دنیاوی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ اے تخت اتنا قیمتی نہیں جتنا میرا سبحان اللہ والا کلمہ قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے دلیل ہے کہ میرے تخت اتے محل اتے خزانے اتے فنا ونجنی ہے تے جیری ذات دے بارے سبحان اللہ آکھائی ہوں اللہ دے فنا نہیں آونی۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آیت نمبر 26-27 اے میرے سامنے سورۃ الرحمن کھلی ہوئے 27واں پارا۔ زمین دی ہر شے دے فنا منجنی ہے، اگر فنا تو پا گے تو صرف اللہ دی ذات ہے۔ اس سبق میں شروع کیتا ہی کرے انداز وچ اللہ نے جنتیاں دیاں 5 نشانیاں بیان کیتیاں۔ پہلی نشانی الصابرین، تکلیف تے مصیبت آوے صبر کرن والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے لفظ پڑھ دے ہونے ہیں، بیٹی نے سنیہ بھیجے حضرت زینب رضی اللہ تعالی جنہ دا نام ہے سنے، آپ دی بڑی بڑی بیٹی، ابا جان میرا معصوم پتر فوت تھی دا بھی ہے، تساں تشریف گھناؤ۔ حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری بیٹی نو منج کے دسا دیو میرے آمن نال تیرا پتر بچ نہیں سکدا۔ وہ دوبارہ بھیجے سنیہ حضرت آؤ تا صحیح تساں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن گئے، ڈوترا سامنے فوت تھی دا پیا نے، ہاں تے زبان مبارک جام دے لفظن ان للہ ما اخذا ولہ ما عطا کل شین اندہ باجل مسمى والتصبر والتحتسب انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد دیون والا بھی اللہ ہے تے گھنن والا بھی اللہ ہے۔ صبر تو کام گھینا، اللہ کریم تو بھلائی تے نیکی دی امید رکھ، اے ٹردہ بھی ہے اساں بھی ٹر ونجنا ہے۔ ہاں اسلام دے اندر صبر ہے، صبر رومنا مننا ہے، چپ کر بیٹھے ہو ہاں نہ تا کرو، میں کیڑی محنت کی تھی، ہنجو وہامنا مننا ہے، ہاں نہ تا کرو چاہ میں تواڈے واسطے دعا کر اللہ تو رومنا مننا ہے، آنسو وہامنا مننا ہے نا، آنسو وہامنا مننا نہیں، رومنا مننا نہیں، گریبان پھاڑنا، رخسارہ تے تھپڑ مارنا، دورے جہلیت لے وین کرنا مننا ہے۔ الصابرین صبر کرنا لے تے دوستانوں میں سنے نارانا ہونا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈوترے، او بھی صابر ہن۔ جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ واہ حسین، اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ۔ حدیث پاک سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے خامد رمضان شریف دا مہینے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرن واسطے گھر تو باہر گئے مدینے شریف وچ۔ اللہ دی قدرت افطاری تو پہلے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ دا بچہ فوت تھی گیا، بیمار آئی۔ ہن صحابیہ کول نہیں مارا، ذرا خیال کرے میرے لفظاں دے۔ افطاری دے ٹائم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بھی چین، حدیث پاکی چاہیا ہے
تے پوچھنے بچے دا کہ حال ہے، بچہ تا فوت ہی گیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتا ہے بچے نو بالکل خیر ہے. سمجھا ایسا ایک کوڑ نہیں، جرا بچہ فوت تھی گیا روح جنت وچ پہنچ گئی، اس تو وڈی خیر کیری ہوئے. سمجھیں دے آندے ہو مسئلہ، جھوٹ نہیں بولا بی بیا صحابیہ نے، بالکل خیر ہے، اس نے جنت جو روح پہنچ گئی ہے، خیر تو ہم نہیں ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کی تیئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو نمازاں پڑھیں. ام سلیم گھر والی دسایا نہیں جو بچہ فوت تھی گیا ہے، جو ان رات تھی کھلوتی ہے، کفن دفن دی پریشانی بنی ہے. حضرت ابو طلحہ نو ساڑیاں سہولتالا دور تہائی نہیں، لیٹا ہویاں، گیس ہوئے، بجلیاں ہویاں، سہولتہ ہویاں، تو تکلیف تھی سی. ہوں خیال کرے ذرا مسئلے تے، میں الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں، جو حدیث پاک یہ لفظ نہ ہوندے تو نہ سنا وہاں، لیکن مجبوری ہوں لفظ جو انتا سنا منے. جس ویلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراوی تو فارغ ہو کے ہیں، گھر والی نو قریب بلایا نے، گھر والی قریب ہی گئی ہے. سویر جس ویلے تھئیے، میں الفاظ بڑے محتاط بولیں، میاں بیوی قریب ہوئے، حق ادا کیتا نے شریعت دی طرفوں جرا حق ہے میاں تے بیوی دا پاسچ. سویر جس ویلے تھئیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دسو یہ نالا لے گواڑی کوئی ساڑے کل امانت رکھے نا، یہ امانت دیوے رکھو چاہ، ذہن دیکھو، سوچ دیکھو، اللہ امانت رکھو چاہ. اسا گواڑیاں دی امانت چا رکھیے، کچھ مدت گزریے، گواڑی منگن واسطے آگئے نا امانت دیو. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کیا خیال ہے، وہ جری امانت رکھی آسے واپس دیمنی چاہی دیئے کہ نہیں؟ دیمنی چاہی دیئے، کمال ہے بھئی، امانت جو رکھی انتے بلا دیمنی نہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، حضرت ام سلیم نے عرض کی تھی بچہ بھی اللہ دی امانت ہی، اللہ گھن چھوڑیے. تے جس ویلے گواڑی بندہ امانت رکھے ولا منگے متھے دے وٹ نہیں آمنا چاہی دا، اے بھی پتر تا اللہ دی امانت ہی، اللہ نے منگے دے گھن چھوڑے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سن کے درہ پریشان تھین، نا بچہ فوت تھی گیا کہ ہوتا شام دا فوت تھی گیا ہے، تے میں تو انہوں جان کے دسایا نہیں، افطاری دا ٹیم ہے، وقت عبادت دا ٹیم ہے، رمضان شریف ہے، تکلیف تھی سی تو انہوں دے باقی برادریاں لانوں تے ساتھیاں نوں، تاں تو انہوں میں سویرے دس. اللہ حضرت ابو طلحہ فرماون لگے، میں حضور سونے نوان کے گل کرے نا، جو ایک کم کیتے میری گھر علی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاکی جائے حضرت ابو طلحہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حال سنایا نے، اللہ نے وحی نال اپنے محبوب نو اطلاع پہلے دے چھوڑی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والی حضرت ام سلیم نو من کے دسا چھوڑے، اللہ کریم ساری رات والے دے رحمتہ نازل کریں داری ہے. تے ایک بچے دے بدلے ویچ اللہ نے بیوی ام سلیم نو 12 پتر عطا کیتے، سارے سونے جوان بنے. بندہ صبر کرے، اللہ دی تقدیر دے راضی تھی وے، اللہ انج مہربانیاں کریں نہ ہوندے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جنتیاں دی 5 نشانیاں وچوں پہلی نشانی الصابرین، صبر کرنا لے. زندگی ہوئی 4 نشانیاں کل بیان کرے سا انشاءاللہ، گھگ شہری جامع مسجد کل ظہر تو بعد انشاءاللہ.
اللہ حاضری قبول فرماوے. چاچے ایوب خان انہاں نو انہاں دے اہل خانہ نو سارے بھائیاں نو بھائی سجاد باقی اللہ صبر جمیل دا مزید اچھا اجر عطا فرماوے. جو کچھ بیان میں کیتے اللہ قبول فرما کے بھائی امداد دی روح نو پہنچا کے لوں دے درجے بلند فرماوے. اللہ اساں آزمائشاں دے قابل نے امتحاناں دے قابل نے. قرآن پاک کی دعا ہی پئی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اللہ ساڈے تے او بوجھ نہ رکھ جڑے چاون دی ساڈے اندر طاقت نہیں. اساں کمزور ہیں اللہ اپنی رحمت تے فضل و کرم دا معاملہ فرما. جتنے احباب اتھاں تشریف گھنیں اللہ سارا دا آمنا ساری حاضری مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا قبول و منظور فرما کے ساری بخشش دا ذریعہ بنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم استر عوراتنا عامر رواتنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم احسن عاقبتنا في امورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.